ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اصل مالداری شریعت کی نظر میں کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کو دل کا سکون اور دل کی بے نیازی نصیب ہو جائے، اور یہ کیسے نصیب ہوگی، اس کا بھی حل شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وذلك اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، اور جو آپ سے دنیاوی معاملات میں اونچے ہیں، اوپر ہیں، بلند ہیں، ان کو نہ دیکھیں۔ اس سے آپ کو جو نعمت نصیب ہوگی وہ یہ کہ آپ کو شکر کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اور قناعت کی نعمت اور قناعت کی نیکی کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ اس کا حل، اس کا علاج یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان یہ معمول بنائے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت بھی نہیں ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اپنے سے اونچے دنیا دار شخص کو دیکھیں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ناشکری پر اتر آئیں گے، اور اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نعمتیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھیں کہ وہ اتنی عبادت کرتا ہے، وہ اتنے فیصد دین پر عمل کرتا ہے اور میں دین پر عمل نہیں کرتا۔ اس سے آپ کو مزید نیکی کا شوق ہوگا اور آپ مزید نیکیوں کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو بہت سارے معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس خرابی کی اصل جڑ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ آج ایک موبائل خریدتے ہیں، کل آپ کسی کے پاس دوسرا موبائل دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار فلاں کے پاس تو یہ ماڈل ہے، میرا جو موبائل ہے اس کا ورژن، اس کا ماڈل پرانا ہو گیا، اب میں نے یہ موبائل خریدنا ہے۔ کل پرسوں آپ کسی کے پاس اس سے لیٹسٹ ورژن دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اگلے دن آپ کسی کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اس کے خریدنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر آپ جاری رکھیں گے کہ اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھیں گے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ موبائل ہے، فلاں آدمی کے پاس یہ موبائل ہے جو میرے موبائل سے بھی کم درجے کا ہے، اس سے بھی پرانا ماڈل ہے، اس سے آپ کو قناعت نصیب ہو جائے گی، آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر یہ لوگوں کا رزق، لوگوں کی معیشت اللہ نے تقسیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ دنیا میں ان کے اندر یہ رزق تقسیم کرنے والے ہم ہیں۔ جو آدمی کسی دوسرے کے مال کی حرص و ہوس کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اس کو اللہ کی تقسیم پر رضا نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ حضرت محمد عبداللہ ابن محمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، علامہ ذہبی نے ان کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو ایک خیمہ تھا جنگل کے اندر، اس میں سے الحمدللہ الحمدللہ کی آواز آ رہی تھی، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا بار بار الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی مخلوق میں بہت سارے لوگوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں میں خیمے کے اندر گیا، میں نے کہا ذرا اس آدمی کو دیکھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے کون سی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کی بنیاد پر یہ مسلسل شکر ادا کیے جا رہا ہے۔ کہا جب میں گیا وہ شخص آنکھوں سے اندھا تھا اور فقر و فاقے کے آثار اس کے چہرے پر واضح تھے، پرانے پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ تو میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت دی ہے، وہ کون سی چیزیں جس میں اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کان دیے ہیں یا نہیں دیے، کہ ان کانوں سے میں آپ کی بات بھی سن رہا ہوں اور بہت ساری باتیں سنتا ہوں، قرآن کی تلاوت سنتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل۔ تو کہا کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو کان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی؟ یہ کہتا ہے میں نے جواب دیا کہ بہت سے لوگ ہیں۔
کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ پھر کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے زبان کی نعمت عطا کی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو گونگے ہیں، جو بات نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر جس نے مجھے اپنی مخلوق میں بہت سے لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ کہا پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل کی نعمت دی، میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مجنون ہیں، پاگل ہیں، ان کو یہ نعمت میسر نہیں؟ میں نے کہا بالکل بہت سے لوگ ہیں۔ کہا اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، گزشتہ دنوں ایک کتاب میں یہ واقعہ پڑھنے کو ملا کہ طائف کے اندر جو مینٹل ہاسپٹل ہے جہاں پر پاگل لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہ مصنف کہتے ہیں میں وہاں گیا، وہاں پر میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس دنیا کی دولت اور مال اتنا ہے کہ بے حساب ہے، لیکن عقل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، تو ان کی اس تمام جائیداد سے اور مال سے ان کی اولاد فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ وہاں پاگل خانے میں قید ہوئے ہیں۔ تو انسان جب اپنے سے نیچے کے آدمی کو دیکھتا ہے، اس کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس تقسیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 181 نمبر آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ جو ہم نے ان لوگوں کو نعمتیں دی ہیں آپ اپنی نظریں اٹھا کر ان کو مت دیکھیے۔ جو آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ اس کو دیکھیے، آپ اس پر توجہ رکھیے۔ اس سے انسان کو قناعت نصیب ہوتی ہے، اور اس قناعت کی برکت سے انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے۔ ورنہ جب تک انسان اپنے سے اوپر کے شخص کو دیکھتا رہے گا، وہ یوں ہی ترستا رہے گا، یوں ہی تڑپتا رہے گا، کبھی اس کو دل کا چین اور دل کا سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگر آپ زندگی پر، آج کی ہماری زندگی پر اگر آپ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں جو بادشاہوں کو میسر نہیں تھی۔ قارون کا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، جو بہت مالدار شخص تھا، اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں، وہ اونٹوں کے ریوڑ اس نے پالے ہوئے تھے صرف وہ چابیاں اٹھانے کے لیے، اتنے خزانے اس کو دیے تھے اللہ نے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے پاس جو اونٹ کے ریوڑ اس نے پال رکھے تھے جس پر وہ خزانے کی چابیاں لے کر گھومتا تھا، آپ کے جیب میں رکھا ہوا اے ٹی ایم کارڈ زیادہ طاقتور ہے یا اس کے خزانے کی وہ چابیاں جس کے لیے اس نے اونٹ کے اونٹ پال رکھے تھے؟ تو آپ کو گویا اللہ نے قارون سے بڑا خزانہ دیا، لیکن پھر بھی انسان شکر ادا نہ کرے تو کیا کرے؟ آپ دیکھیں کسریٰ کا تخت جس پر وہ فخر کیا کرتا تھا، اس کا وہ تخت زیادہ آرام دہ تھا یا آپ کے گھر میں رکھے ہوئے صوفے اور قالین زیادہ آرام دہ ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ قیصر روم کو اس کے غلام شتر مرغ کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے سے ہوا دیتے تھے تو وہ دنیا پر فخر کرتا تھا اور دنیا اس سے حسد کرتی تھی کہ اس کو اتنی ٹھنڈی ہوا میسر ہے۔ آپ کے گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، تو کیا وہ آپ کی اس نعمت کا تصور بھی کر سکتا تھا؟ آپ جب چاہتے ہیں پانی کو مکس کر لیتے ہیں، ٹھنڈا گرم پانی مکس کر لیتے ہیں اور اس سے آپ اپنی مرضی کا نارمل پانی بنا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ خلیفہ منصور کے لیے جب اس کے غلام یہ پانی مہیا کرتے تھے تو دنیا اس کی اس نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتی تھی۔ تو یہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں بسا اوقات احساس تک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بادشاہوں سے بھی زیادہ اونچی اور اعلیٰ درجے کی راحت میں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، مختصر سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔